السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترمہ، اساتذہ کرام، مہمانان عزام، ذمہ داران مدرسہ اور معزز سامعین و سامعات، آج اس کو رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے خواتین کے لیے دنیاوی تعلیم سے بہتر دینی تعلیم ہے۔ تعلیم نسواں سے متعلق ایک حدیث معروف ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس حدیث مبارک سے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ ہی غور کیجئے، کیا تعلیم یافتہ لڑکی اور ناشنا لڑکی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمان الہی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ کہہ دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جبکہ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ تعلیم کی وجہ سے صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے۔ تعلیم دو طرح کی ہے، نمبر 1 دنیاوی تعلیم، نمبر 2 دینی تعلیم۔ دنیاوی تعلیم، اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما۔ ماہرین تعلیم اس تعلیم کے جو فوائد گنواتے ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں مقابلے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ یہ ان کے عقلوں پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ارے کیا انہیں نہیں معلوم کہ مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خلا رجل بامرأة الا كان الشیطان ثالثهما۔ جب کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں ملتا ہے تو اس کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس کے نقصانات اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ آج کل انہی اسکولوں اور کالجوں سے لڑکیوں میں عریانیت پھیل چکی ہے۔ برقع پہننا، اوڑھنا شرم کی بات سمجھا جا رہا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا آدمی سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج کل جو بدکاریاں عام ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج کل انہی اسکولوں اور کالجوں میں ناچ گانے سکھائے جا رہے ہیں۔ بقول شاعر، قوم کی وہ بیٹیاں جن کو بننا تھا بطول، قوم کی وہ بیٹیاں جن کو بننا تھا بطول، کالجوں میں سیکھتی ہے ناچ گانوں کے اصول۔ دینی تعلیم، دینی تعلیم وہ ہے جو انسان کو سلیقہ سکھاتی ہے، تہذیب، امن و امان سکھاتی ہے، جینے کا مقصد بتاتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ دینی علم وہ ہے جو انسان کو انسان بنائے۔ دینی علم وہ ہے جو صحیح اور غلط میں فرق دکھائے۔ دینی علم وہ ہے جو ایک لڑکی کو بہترین بیٹی، بہترین بیوی، بہترین ماں بنائے۔ دینی علم کی وجہ سے صحابہ کرام کو ممتاز حیثیت حاصل ہوئی۔ دینی علم کی وجہ سے کہا گیا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ دینی علم کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ممتاز مقام حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے چنا ہے، لیکن آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ انہیں خود کو بتانا پڑتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ عورت کے دینی علم سیکھنے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورت اپنے گھر کی ذمہ داری کو پوری کرے، مثلا اس کو ترتیب دینا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو خوبصورت بنانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عورت مرد کی شریکہ حیات نہیں بلکہ اس کے بچہ اور گھر کی نگران ہوتی ہے۔ اس کے تعلیم اور کردار سازی کے لیے اس کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی تعلیم نہیں تو اس کے اولاد بھی تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ عورت کے لیے کون سی تعلیم بہتر ہے، دنیا کی تعلیم یا دینی تعلیم؟ اب ذرا تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسلامی علوم یعنی تفسیر، فقہ، تفسیر، حدیث، فقہ، فرائض متعدد صحابیات کمال مہارت رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، ام ورقہ رضی اللہ عنہا نے مکمل قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ ہند بنت سعد رضی اللہ عنہا، ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا، رائطہ رضی اللہ عنہا، ام سعد بنت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہا نے قرآن کریم کی بعض حصوں کا حفظ کیا تھا۔ ام سعد اور ام ہشام بنت حارثہ نے قرآن کریم کی سورہ قاف کو سن کر یاد کر
کرنے والی تھی. تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خاص کمال اور مہارت حاصل ہے. چنانچہ صحیح مسلم کے آخر میں ان کے تفسیر کا متعدد حصہ منقول ہے. حدیث میں ازواج مطہرات مومن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا تمام صحابیات سے ممتاز تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 2210 روایات منقول ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے 378 احادیث مروی ہیں. اور ان کے علاوہ ام عطیہ، اسماء بنت ابی بکر، ام ہانی، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہن بھی کثیر روایات تھی. اور اسی طرح سعید بن مسیب کی بیٹی کو اتنا علم تھا کہ جب ان کے شوہر ابو وداع علم سیکھنے کے لیے باہر جانے لگے تو فرمایا میں آپ کو وہ پڑھاؤں گی جو آپ باہر جا کر سیکھ رہے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت کے لیے دینی علم کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دینی علم سے واقفیت حاصل کریں. کم سے کم اتنا کہ ہمیں اچھی طرح عبادتیں کرنی آئے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم میں صحابیات کی طرح شوقین بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.